अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अख्तर अब्बासी और आप देख रहे हैं वर्ल्ड स्पोर्ट्स। आज इंडिया ने हद कर दी है बुज़दिली की। पाकिस्तान से शिकस्त का खौफ उन्हें अब आराम नहीं देने दे रहा। बड़ा यू टर्न लिया गया है एशिया कप के हवाले से, और अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी भारतीय जो बोर्ड के सेक्रेटरी हैं और एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं जय शाह, उनकी बात मानने से, उनका फ़ैसला मानने से इनकार करते हुए बहुत बड़ा डिसीजन लिया है कि फौरी तौर पर एशियन क्रिकेट काउंसिल की मीटिंग बुलाई जाए। इसके हवाले से अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा। जबकि आगे जो है कि भारतीय बोर्ड ने अपने स्क्वाड का ऐलान किया है वर्ल्ड कप 2023 के लिए, जबकि साउथ अफ्रीका का एक बड़ा खिलाड़ी रिटायर हुआ है। इसके हवाले से भी बात करेंगे। अब इस रिपोर्ट का हम आगाज़ करते हैं एशिया कप 2023 के हवाले से, जिसके लिए ये कहा जा रहा था कि कोलंबो में चूँकि बारिशें बहुत ज़्यादा होनी हैं आइंदा आने वाले चंद दिन में, तो इसलिए ये इवेंट या तो पाकिस्तान मुंतकिल किया जाए या फिर यूएई, लेकिन इसके ऊपर बात ना बनी। और एशियन क्रिकेट काउंसिल ने ख़ास तौर पर बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने हट धर्मी का मुजाहरा करते हुए कहा कि इवेंट हर हाल में श्रीलंका ही में होगा। लेकिन बाद में फिर ये फ़ैसला किया गया, मुतफ़क़ा तौर पर फ़ैसला किया गया कि मैचेस जो हैं कोलंबो के बजाय हम्बनटोटा में मुंतकिल किए जाएँ, जहाँ पर बारिश का जो इम्कान है निस्बतन कम है। कम से कम उम्मीद तो है कि वहाँ पर मैचेस हो जाएंगे। लेकिन आज हैरानकुन तौर पर जय शाह ने यकतरफा तौर पर फैसला किया कि सुपर 4 के मैचेस भी और पाकिस्तान इंडिया का मैच भी, जबकि फ़ाइनल भी कोलंबो ही में खेला जाएगा। ये एक तरह से सीधा सीधा प्लान लगता है कि किसी तरह एशिया कप को मुकम्मल ना होने दिया जाए। उसकी वजह यह है कि भारतीय जो हुकाम हैं उनके ऊपर पाकिस्तान के बॉलर्स का जो खौफ है वो तारी हो चुका है। वो नहीं चाहते कि उन्हें लगातार शिकस्तों का सामना करना पड़े। हालांकि क्रिकेट है, क्रिकेट में आप भी जीत सकते हैं, तो लेकिन उनका जो बुज़दिली है उसकी एक ज़िंदा मिसाल है कि यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि जब सारे लोग कह रहे हैं कि कोलंबो में बारिश की वजह से मैचेस का इनेकाद मुमकिन ही नहीं है, लेकिन ये ज़िद लगाए हुए हैं कि नहीं जी मैचेस तो कोलंबो ही में होंगे चाहे ना हों, तो शेड्यूल वहीं पर होगा, तो हम्बनटोटा में करने में क्या तकलीफ़ है उनको। पहले ये कहा गया था कि दम्बोला में जी सहूलतें सही नहीं है। सिर्फ एक भारतीय बोर्ड था जिसने एतराज़ किया था। दीगर खेलने वाले जितने ममालिक हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के, किसी ने एतराज़ नहीं उठाया था। लेकिन दम्बोला में इनको मसला था जहाँ पर बारिश का जो इम्कान है बहुत कम है दीगर शहरों के मुकाबले में जो कि श्रीलंका के शहर हैं, तो वहाँ पर ये कहा गया कि होटलों की सहूलत नहीं है। लेकिन अगर देखा जाए दम्बोला में जो गैर मुल्की टीमें हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले हैं वो भारत ही ने खेले हैं, जो वहाँ पर 18 वनडे मैचेस खेल चुकी है। और अब जाकर उनको इतराज़ सामने आया है। वजह वही है, पाकिस्तान का खौफ है जो उनके सर पर इस तरह सवार हो गया है कि उनको समझ नहीं आ रही। इससे पहले आपको बताऊं कि जो बाहमी सीरीज़ हैं उससे भारतीय बोर्ड खेलने से इनकार क्यों करता रहा है। उसकी वजह यह है कि उनको यकीन है कि वो पाकिस्तान के साथ बाहमी सीरीज़ में मुकाबला नहीं कर सकते। इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि जो पाकिस्तान ने आखिरी सीरीज़ खेली थी 2012 में, वो पाकिस्तान की होम सीरीज़ थी, लेकिन भारतीय बोर्ड टाल रहा था। तो ज़का अशरफ ने बड़ा फ़ैसला किया था कि चलें आप हिम्मत करें, खेलने की हिम्मत करें, हम अपनी होम सीरीज़ आपके मुल्क में आकर खेल लेते हैं। और ऐसा ही हुआ, पाकिस्तान वहाँ गया और सीरीज़ के पहले दोनों वनडे मैचों में कामयाबी हासिल की। जो T20 सीरीज़ है वो तो खैर बराबर हुई थी 1-1 से, लेकिन जो वनडे सीरीज़ थी पाकिस्तान टीम क्लीन स्वीप करने लगा था। लेकिन आखिरी मैच में ना जाने क्या हुआ कि पाकिस्तान टीम इंडिया को 168 रन के या 170 के कम स्कोर पर आउट करने के बावजूद वो टारगेट चेस नहीं कर सकी थी। उसके पीछे भी बड़ी कहानियाँ हैं। लेकिन उस शिकस्त के बाद कभी भी भारतीय बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ बाहमी वनडे सीरीज़ खेलने की या बाहमी टेस्ट सीरीज़ या बाहमी T20 सीरीज़ खेलने की हामी नहीं भरी है। उसका अंदाज़ा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि तीसरी आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का जो शेड्यूल है वो सामने आ चुका है। अब इसमें मुसीबत ये है भारतीय बोर्ड के लिए कि टेस्ट चैंपियनशिप में मैचेस नहीं होते हैं बल्कि पूरी सीरीज़ होती हैं। तो भारतीय बोर्ड ने ये किया है कि पाकिस्तान के साथ सीरीज़ नहीं खेलनी, बाहमी सीरीज़ बाकी जिसके साथ चाहे खिला लें। तो यही हो रहा है और उसकी वजह वो खौफ है। आपको मैं अदाद शुमार बताऊँ कि जो वनडे हिस्ट्री है पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मजमूई तौर पर 133 वनडे मैचेस खेले गए हैं। 73 में पाकिस्तान ने और 55 में इंडिया ने कामयाबी हासिल की है। 5 मैचेस बेनतीजा रहे हैं और पाकिस्तान ने शिकस्तों से ज़्यादा कामयाबियां हासिल की हैं। लेकिन अगर देखा जाए कि जो हर दिहाई के लिहाज से रिकॉर्ड देखा जाए
تو پاکستان ہمیشہ غلبہ رہا ہے پاکستان کا، لیکن جب سے باہمی سیریز ختم ہوئی ہیں تو قدر ان کا جو ریکارڈ ہے بہتر ہوا ہے۔ 70 کی دہائی میں پاکستان نے 66.6% کامیابیاں حاصل کی تھیں انڈیا کے خلاف، 80 کی دہائی میں 67.86%، 90 کی دہائی میں 60% سے زیادہ، سن 2000 میں 55%، جبکہ 2010 کی جو گزشتہ دہائی ہے اس میں صرف 28% کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اس کی وجہ یہ کہ صرف باہمی سیریز کے بجائے صرف ٹورنامنٹ کے میچز کھیلے گئے ہیں، ایشیا کپ ہو، ورلڈ کپ ہو یا چیمپئن ٹرافی ہو۔ اب یہاں مزے کی بات کیا ہے کہ بھارتی جو کرکٹ حکام ہیں ان کو لگتا ہے کہ ان کی ٹیم جو بڑے ایونٹس ہیں اس میں بڑا اچھا کھیلتی ہے پاکستان کے خلاف، جبکہ باہمی سیریز میں انہیں ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس لیے فیصلہ یہی کیا گیا تھا کہ جو بڑے ایونٹس ہیں صرف ان میں پاکستان کے ساتھ کھیلا جائے، باہمی سیریز نہ کھیلی جائے۔ اگر بیک آؤٹ ہی کرنا تھا تو باقی تو کبڈی بھی ہو رہی ہے، ہاکی بھی ہو رہی ہے، دیگر جو کھیل ہیں تمام پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہو رہے ہیں۔ انڈیا کی جو ٹیمیں یہاں آ کے کھیلتی ہیں، یہاں کی ٹیمیں وہاں آ کے کھیلتی ہیں۔ مسئلہ صرف کیا ہے؟ مسئلہ کرکٹ میں ہے، اور اب لگتا ہے ایسا ہے کہ بھارتی بورڈ کا جو بڑے ایونٹس کا بھرم ہے وہ بھی ٹوٹتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور 2021 میں یہ بھرم ٹوٹا تھا جب پاکستان نے پہلی بار کسی بھی ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست دی تھی، T20 ورلڈ کپ میں۔ اب تک تو پاکستان ون ڈے ورلڈ کپ میں بھارت کو شکست نہیں دے سکا، اور ایک یہی بھرم تھا جو کہ اب سامنے آ رہا ہے کہ ان کو لگ رہا ہے کہ اب بڑے ایونٹس میں بھی ان کی جو کامیابی ہے پاکستان کے خلاف حاصل کرنا مشکل تر دکھائی دے رہا ہے۔ اس لیے اب کوشش کی جا رہی ہے کہ ہر طریقے سے کہ ایشیا کپ کو مکمل نہ ہونے دیا جائے۔ اب یہاں سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو باقی ممالک ہیں ایشین کرکٹ کونسل کے جو کہ ممبر ہیں، ان کو بھی چاہیے کہ آواز اٹھائیں کہ اس طرح نہیں ہو سکتا کہ جب آپ کا ایونٹ اتنا بڑا ایونٹ ہے آپ اس کو خراب کر رہے ہو، اس کا ساکھ خراب کر رہے ہیں صرف ایک بندے کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے۔ حالانکہ کولمبو میں سب کہہ رہے ہیں، وہاں کا جو مقامی میڈیا ہے، وہاں کا محکمہ موسمیات ہے، کہ یہاں پر بارش کا جو امکان ہے بہت زیادہ ہے اور میچز کا انعقاد نہیں ہو سکے گا۔ لیکن اس کے باوجود کیا ضد پڑی ہے جے شاہ کو کہ میچز ہر صورت میں کولمبو ہی میں ہوں گے، ایون کہ میزبان پاکستان ہے، پاکستان کی نہیں سنی جا رہی ہے، اور جو دیگر ممالک ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اگر بارش ہو رہی ہے تو میچز ہمبن ٹوٹا کرائے جائیں، کسی کو اعتراض نہیں ہے۔ تو اکیلے جے شاہ کو اعتراض ہے، تو اس کے حوالے سے تحقیقات کرنی چاہیے کہ ان کا کوئی نفسیاتی مسئلہ تو نہیں ہے جے شاہ کا، جس طرح ان کے گوتم گمبھیر ہیں، کبھی شائقین کو انگلیاں دکھاتے ہیں، کبھی انتہائی کوئی بدتمیز انسان ہے، اور لگتا ہے ایسا ہے کہ جے شاہ کے ساتھ بھی کوئی نفسیاتی مسئلہ ہے، یا تو پہلے سے مینٹل ہاسپٹل میں داخل کرایا جائے، اس کے بعد ان کو کوئی عہدہ دیا جائے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر جس طرح کے ایشین کرکٹ کونسل کا ہنگامی اجلاس بلانے کا مطالبہ کیا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ نے، اگر اس طرح کی بات ہوتی ہے تو کیا ایشیا کپ کا جو شیڈیول ہے یا میچز ہیں کچھ عرصے کے لیے روکنا پڑیں گے؟ یہ بھی ایک بڑا سوال ہے۔ یہ کیا ایک جے شاہ کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے پورا ایونٹ جو ہے خراب کیا جائے گا؟ حالانکہ جو براڈ کاسٹر تھے ان کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، انہوں نے بھی اپنے انتظامات جو ہیں ہمبن ٹوٹا میں کرنے شروع کر دیے تھے، تمام لاجسٹک مسائل سیٹ کیے جا رہے تھے، کہ اچانک جے شاہ کو خیال آیا نہیں جی وہاں تو بارش کم ہونی ہے، وہاں تو میچ ہو جائے گا۔ تو یہ چیزیں میرے خیال میں اب جو باقی ممالک ہیں ان کو بھی چاہیے، اور جے شاہ کو ایشین کرکٹ کونسل کے صدارت سے بھی ہٹا دینا چاہیے کہ موصف ایک ذہنی مریض انسان کو بٹھایا گیا ہے۔ تو اب یہ ایک بری خبر ہے کولمبو کے سپر 4 کے میچز کے حوالے سے۔ اگر یہ ہٹ دھرمی برقرار رہتی ہے اور میچز کولمبو ہی میں رہتے ہیں تو یقیناً جو مزہ ہے وہ کرکرا ہو جائے گا۔ اور اب آگے بڑھتے ہیں۔ ساؤتھ افریقہ کے سابق تو ابھی نہیں ہوئے وکٹ کیپر کوئنٹن ڈی کوک نے ون ڈے فارمیٹ اور ٹیسٹ فارمیٹ سے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے۔ وہ ورلڈ کپ 2023 میں آخری بار کوئی ون ڈے فارمیٹ کا ایونٹ کھیلیں گے، اس کے بعد وہ T20 اور T20 لیگز کھیلتے رہیں گے، البتہ ون ڈے اور ٹیسٹ فارمیٹ کی نہیں کھیلیں گے۔ تو یہ T20 کرکٹ ہے جو کہ بہت سارے کھلاڑیوں کو ہڑپ کر رہی ہے، ایون کہ کوئنٹن ڈی کوک کی ابھی جو عمر ہے وہ 30 سال ہے صرف، تو وہ مزید 4-5 سال بعد ثانی دونوں فارمیٹ کھیل سکتے تھے، لیکن ان کی جانب سے انکار سامنے آیا اور انہوں نے ریٹائرمنٹ کا اعلان کر دیا ہے، اور یقیناً یہ ساؤتھ افریقہ کی کرکٹ کے لیے بہت بڑا دھچکا ہے۔ اور اس کے علاوہ آگے بڑھتے ہیں۔ بھارتی کرکٹ بورڈ نے اپنے اسکواڈ کا اعلان کیا ہے ورلڈ کپ 2023 کے لیے، جس میں بہت سارے ایسے کھلاڑی ہیں جن کو شامل رکھا گیا ہے، اور BCCI کے پوسٹ کے مطابق ویسے تو سوریہ کمار یادو کے حوالے سے یہ اطلاعات تھیں کہ انہیں ڈراپ کیا جا رہا ہے، جن کی آخری جو کارکردگی ہے آخری 18 ون ڈے میچز میں ایک بھی 50+ اننگز نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں اسکواڈ میں شامل رکھا گیا ہے۔ البتہ ان کو پلینگ 11 میں شامل شاید نہ کیا جائے، جو کہ آخری 20 ون ڈے میچز میں صرف 2 بار 30 رنز کی حد پار کر سکے ہیں، اور اس عرصے میں ان کی ایوریج 15 رن فی اننگ سے بھی نیچے رہی ہے۔ تو لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ بھارت جو باقی کھلاڑی ہیں، لوکیش راول کی واپسی ہوئی ہے،
جو کہ سری لنکا میں آگے ہیں اور سپر 4 کے میچز میں اپنی ٹیم کو دستیاب ہوں گے۔ اس کے علاوہ جسپریت بمراہ جن کی فٹنس کے اوپر مسائل تھے، باتیں ہو رہی تھیں، وہ بھی کھیلیں گے۔ جو اب اسکواڈ سامنے آیا ہے اس کے مطابق روہت شرما کیپٹن ہوں گے، اکشر پٹیل، شبھمن گل، شردل ٹھاکر، وراٹ کوہلی، جسپریت بمراہ، شہریار ایر، محمد شامی، ایشان کشن، محمد سراج، لوکیش راہل، کلدیپ یادو، ہردک پانڈیا وائس کیپٹن، سوریا کمار یادو اور راوندرا جڈیجا، یہ ان کے اسکواڈ میں شامل ہیں۔ جبکہ دیگر ساؤتھ افریقہ نے بھی اپنے اسکواڈ کا اعلان کر دیا ہے۔ البتہ فی الحال پاکستان کرکٹ بورڈ نے ورلڈ کپ 2023 کے لیے اپنے اسکواڈ کا اعلان نہیں کیا، لیکن جو 15 کھلاڑی منتخب کیے گئے ہیں اس کی فہرست آپ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر چکے ہیں۔ اگر آپ نے نہیں دیکھی تو آپ ورلڈ اسپورٹس پر ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ ورلڈ کپ کا جو پاکستان کا اسکواڈ ہے، پاکستان اسکواڈ فار ورلڈ کپ 2023، وہ لکھ کر اگر آپ سرچ کریں گے ہماری ویڈیو لسٹ میں تو وہ رپورٹ آپ کے سامنے آ جائے گی۔